الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فیض حکم صدر عالیہ مؤخر، ارباب نظر اور میرے عزیز رفیقو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنفشہ آج اس باوقار مجلس میں مجھے جس عظیم و جلیل القدر موضوع پر اظہار خیال کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہندوستان کے طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل کی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، تحریکیں چلائی، تختۂ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت اور حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ باخوشی گلے لگایا۔ انہی اکابرین شعور کا نتیجہ تھا کہ جب ملک میں ظلم کی انتہا ہوئی تو آزادی کی ایک ایسی آندھی جاگ اٹھی جس نے پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 1919 عیسوی جلیان والا باغ میں ایک سانحہ پیش آیا جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ اس ایام سے تحریک آزادی وجود میں آئی۔ اس تحریک نے عوام کو اور علماء اکرام کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا تھا، جس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ملٹا کی ٹھنڈی اور اندھیری جیل کی سختیوں کو برداشت کیا لیکن انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، تحریک ریشمی رومال چلا کر آزادی کی راہ کو روشن کیا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی درسگاہ کو آزادی کا مرکز بنایا، ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ مولانا آزاد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہادر مجاہد تھے، انہوں نے عوام میں آزادی کی روح پھونکی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے خطبات اور با اثر تحریروں کے ذریعے انگریزوں کی چالوں کو ناکام کر دیا اور قوم کو بدگمان ہونے سے بچایا۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر دنگے اور فساد میں مسلمانوں کی حفاظت کی اور تحریک آزادی میں کئی مرتبہ قید و بند کیے گئے لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ سجا کر بیٹھے ہیں محفل مگر کردار بھول گئے، سجا کر بیٹھے ہیں محفل مگر کردار بھول گئے، جو قیمت دی آزادی کی وہ جان و مال بھول گئے۔ غفلت کی نیند میں سو کر گوائی ازوات اسلاف، غفلت کی نیند میں سو کر گوائی ازوات اسلاف، کیے جو ہم پر احسانات وہ کاروان بھول گئے۔ انہی مجاہدین آزادی میں سے اور ایک ہے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے پہلی معرکہ میسور میں فرنگیوں کے خلاف قوت کو روکا اور انہیں شدت سے ہرا دیا۔ دوسری معرکہ میسور میں آپ نے فرنگیوں کے خلاف پہلا آہنی راکٹ ایجاد کیا جس نے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنی آخری سانس تک آزادی کا دفاع کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے عظیم بیٹے ٹیپو سلطان کو آزادی کا پرچم سونپ دیا گیا۔ آپ کی زندگی بہت مشکلات سے گزری تھی لیکن آپ نے کبھی ہار نہیں مانی۔ خواتین و حضرات، میرے ہتھیلی پر موجود اس پتھر کو دیکھیے، یہ ایک عام سا اور بے نام سا پتھر ہے۔ اگر یہ راستے میں پڑا ہوتا تو ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اس پر قدم رکھ کر آگے نکل جاتے۔ اسی طرح جب نواب حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 7 سال کی تھی تو آپ کے والد فتح محمد کی وفات ہو گئی۔ والد کے وفات کے بعد زمانے نے آپ کو بھی اسی بے بس اور معمولی پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، لیکن دشمنوں کو کیا معلوم تھا یہ کوئی عام اور بے بس پتھر نہیں بلکہ غیرت اور حوصلے کا وہ کوئلے کا ٹکڑا ہے جو آگے چل کر حالات کی بھٹی میں تپ کر خود کو ایک نایاب ہیرا ثابت کیا۔ ایسی مجاہدین کے کہانیاں ہمارے تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یاد رکھو ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے اپنی قربانیوں سے آزادی کی راہ کو روشن کیا۔
یاد رکھو ان بہادر مجاہدین کو جنہوں نے ظلم و جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا. یاد رکھو ان سچے رہنماؤں کو جنہوں نے حق کی شمع جلائی. یاد رکھو ان بزرگوں کو جنہوں نے قوم کے لیے زندگی لٹائی. آخر میں اللہ کے ایک پاک کلام کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتی ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.